ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ آج ہم بات کریں گے بچے اس طرح ان کی تعلیم دی جائے کہ ان کو لکھنے میں دلچسپی ہو اور وہ شوق سے لکھنا چاہیں۔ ہاؤ ٹو ریز چلڈرن ہو لو ٹو رائٹ یا ریزنگ چلڈرن ہو لو ٹو رائٹ، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں لکھنا اچھا لگتا ہے، لکھنے میں مزہ آتا ہے، اور پچھلے 3-4 دنوں میں انہوں نے کچھ لکھا، اور کچھ لکھا کا مطلب ہے کہ کچھ اپنے خیالات، اپنے مشاہدات، اپنی فیلنگز، اپنی سوچ، اس کو انہوں نے لکھا۔ تو یہ جو ویبینار ہے نا، اس ویبینار کا کانٹیکسٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ لکھنا آتا ہے لوگوں کو، اور انہوں نے لکھنا سیکھا ہے، لیکن ان کی زندگی میں لکھنا کوئی بہت اہم کام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لکھنے کی جو صلاحیت اللہ نے انہیں دی ہے، اس کا وہ استعمال بہت ہی کم کرتے ہیں، اور زندگی جو ہے وہ لکھے بغیر گزر رہی ہوتی ہے۔ اور یہی حال پڑھنے کا بھی ہوتا ہے۔ جتنے لوگوں کو دنیا میں پڑھنا آتا ہے، ان میں سے کم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں۔ اور لکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے تعلیمی سفر میں الحمدللہ لکھنا انہیں کسی حد تک آ گیا۔ اب یہ ہم آج دیکھیں گے کہ لکھنا کہتے کس کو ہے، مطلب یہاں ہم کس طرح کی لکھائی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ امتحان کے پرچے میں جتنا انہوں نے لکھا ہے، اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی انہوں نے اتنا نہیں لکھا۔ امتحان کے پرچے میں آخری دفعہ انہوں نے لکھا تھا، بہت سارا لکھا تھا، اور اس کے بعد پھر لکھنے سے جیسے چڑ سی ہو گئی، اور لکھنا جو ہے وہ ان کی زندگی میں ان کی مدد نہیں کر رہا۔ ابھی تک انہوں نے لکھائی کی خدمت کی ہے، لکھائی نے ان کی خدمت نہیں کی ہے، ایسے ان کی زندگی گزری ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لکھنے کی کیا اہمیت ہے، اور ہم لکھنا کس کو کہتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ لکھنا کیا ہے، ایک مثال سے تھوڑا ہم واضح کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھائی کے امتحان بھی ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک تحریر ہے کسی بچے کی، ٹھیک ہے؟ کسی بچے نے 1 صفحہ لکھا ہے، اور اس 1 صفحے کی یا 2 صفحے کی اس کی تحریر ہے، اور بالفرض اس کو جج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک میں خراب سی بات امیجن کروا رہا ہوں کہ بچے کی رائٹنگ کو جج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو 10 نمبروں میں سے اس کی رائٹنگ کو جج کرنا ہے، اور آپ وہ نمبر کس طرح دیں گے؟ اس کی ہینڈ رائٹنگ کو کیا دیں گے؟ اس کی سپیلنگز کو کتنے نمبر دیں گے؟ اس کی پنکچویشن کو کتنے نمبر دیں گے؟ اس کی الفاظ کی سلیکشن کو کتنے نمبر دیں گے؟ اور آئیڈیے کو کتنے نمبر دیں گے؟ ٹھیک ہے؟ تو میں نے یہ 5 چیزیں ہو گئیں کہ ہینڈ رائٹنگ ہے، اسپیلنگز ہیں، پنکچویشن ہے، اس کے الفاظ کا انتخاب ہے، اور اس کا آئیڈیا ہے، وہ بات اس نے کیا کہی ہے، ٹھیک ہے؟ یا جو بھی اس کی سوچ ہے۔ تو اگر 10 نمبر دینے ہوں تو کیا آپ کے ذہن میں ترتیب آتی ہے؟ یہ ذرا سوچیں، اور اس کو ذرا یہ 5 لفظ کے آگے 10 میں سے آپ ویٹیج کس کا کتنا ہوگا یوں سمجھ لیں۔ اگر ایک پیس آف رائٹنگ ہے اور اس میں یہ 5 چیزوں میں آپ کو اس کو دیکھنا ہو، تو آپ کس بات کو کتنی اہمیت دیں گے؟ ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں رائٹنگ میں، لیکن فی الحال ہم یہ 5 چیزوں کی ابھی فی الحال ایک سمجھنے کے لیے جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہینڈ رائٹنگ کو کتنا ویٹیج یا کتنی ویلیو آپ دیں گے، اور اسپیلنگ کو کتنی ویلیو دیں گے، اور پنکچویشن جو ہے اس کو کتنی دیں گے۔ جو پنکچویشن سے مراد وہی کاما، فل اسٹاپ، اگر انگریزی میں ہے تو وہ کیپٹل اور اسمال کیس جو
یہ سب چیزیں. یہ جو سوال ہے نا، یہ ہمارے تصور رائٹنگ کے بارے میں بہت کلیئر، ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ اس سوال سے واضح ہو کے سامنے آ جائے گی. یہ بھی سوچئے گا کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر اس رائٹنگ کو کیسے دیکھا جائے گا. یہ بھی آپ کیسے دیکھیں گے، تعلیمی اداروں میں اس رائٹنگ کو کیسے دیکھا جائے گا، کس بات کی کتنی اہمیت ہوگی، کس طرح سے اس رائٹنگ کو اس کے بارے میں بات ہوگی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں اور بہت سارے لوگ بھی جب بچوں کی رائٹنگ دیکھتے ہیں تو ان کی ساری توجہ فارم پہ چلی جاتی ہے، یعنی وہ دیکھنے میں کیسی لگ رہی ہے، اس کا ظاہری پہلو کیا ہے. تو بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو رائٹنگ کا مطلب جو ہے وہ ہینڈ رائٹنگ لیتے ہیں. تو ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ رائٹنگ نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ رائٹنگ کیا ہے، اس کی ذرا سی ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں، اور رائٹنگ کیوں اہم ہے تھوڑا سا ہم اس پہ بات کریں گے. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہینڈ رائٹنگ کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. ہینڈ رائٹنگ کا، ہم جس رائٹنگ کی بات کر رہے ہیں اس میں فی الوقت ہینڈ رائٹنگ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ہینڈ رائٹنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن بہت سارے بچوں کو ہینڈ رائٹنگ کی بنیاد پر جج کیا جاتا ہے. اسی طرح اسپیلنگز ہیں اور پنکچویشنز ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس کی اپنی کچھ اہمیت ہوتی ہے، لیکن جس چیز کو ہم رائٹنگ کہہ رہے ہیں اور رائٹنگ کے اندر جو بات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور یہ بات بچوں کو، اگر آپ ایز اے رائٹر گرو کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے لکھاری بنیں، تو کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے اور کس چیز کی اہمیت کم ہے اور کس چیز کی اہمیت نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پنکچویشن کی بھی اہمیت نہیں ہوگی اور اسپیلنگز کی بھی اہمیت نہیں ہوگی. یہ جو تین باتیں میں نے کہی نا، ہینڈ رائٹنگ، پنکچویشن، اسپیلنگز، یہ بہت بات کی بات ہے، یہ ثانوی چیز ہے، یہ سیکنڈری ویلیو رکھتا ہے. پرائمری ویلیو یا بنیادی اہمیت یہ چیز رکھتی ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے پرائمری اہمیت اس چیز کو دے دی اور بچے کو بھی کانشیس کر دیا کہ وہ اگر کچھ لکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ان معاملات میں زیادہ، جیسے وہ حساس ہو گیا، پریشان ہو گیا. ابھی اس نے کچھ لکھنا شروع ہی کیا تو اس کو ہینڈ رائٹنگ اور اسپیلنگ اور اس کی ان چیزوں میں وہ بیچارہ الجھ گیا. اچھا، اب باقی جو 2 چیزیں بچیں، ہم نے 5 چیزوں کی بات کی تھی، تو یہ ان 3 چیزوں کو تو جب ہٹا دیں تو اب بہت سارے لوگ تو سوچیں گے کہ اگر ان 3 چیزوں کو ہٹا دیا تو پھر رائٹنگ میں اب ہمیں کیا کرنا ہے. تو وہ باقی 2 چیزیں ہیں، لفظ ہے اور خیال ہے. لفظ اور خیال میں بھی جو زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے خیال. ٹھیک ہے، لفظوں کا چناؤ، لفظوں کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے، لیکن اگر بہت اچھے لفظ ہیں لیکن خیال ہی نہیں ہے، کچھ سوچ ہی نہیں ہے، کوئی آئیڈیا ہی اس میں ایگزسٹ نہیں کرتا، یا اس میں فیلنگز نہیں ہیں، یا اس میں کوئی جو بھی بنیادی جو میسج ہے، ایکچولی لکھاری جو ہے وہ کہنا کیا چاہتا ہے، لکھاری جو ہے اس کے پاس ہے کیا، سوچ یا خیال یا احساس، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس کی فیلنگز ہو سکتی ہیں، اس کی ایموشنز ہو سکتے ہیں، وہ اپنا کوئی پرسنل ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہے. تو سب سے زیادہ اہم بات جو رائٹنگ کے اندر ہے، جس کا رائٹنگ سے تعلق ہے سب سے زیادہ، وہ ہے کہ آپ کے پاس میسج کیا ہے، یا وہ بنیادی بات کیا ہے، یا وہ آئیڈیا کیا ہے، یا آپ کی سوچ کیا ہے، آپ اس میں بتانا یا کہنا کیا چاہتے ہیں. سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے، اور لفظوں کے انتخاب کی اہمیت اس کے بعد ہے. تو اگر 10 میں سے میں کہوں کہ نمبر تقسیم کرنے ہوں گے تو باقی جو 3 چیزیں جس کی میں نے بات کی، اسپیلنگ اور ہینڈ رائٹنگ اور پنکچویشن، اس کو تو 10 میں سے 1 نمبر کا بھی، یہ تینوں مل کر بھی 1 نمبر کی بھی چیز فی الحال ہم اسے ہٹا دیں. یعنی اگر آپ لکھاری پیدا کرنا چاہتے ہیں، پرابلم یہ ہوا ہے کہ جو اس وقت تعلیمی نظام ہے اس میں نظر آنے والی چیز کو جو اہمیت حاصل ہے، اور وہ اہمیت چھپی ہوئی چیز کی نہیں رہی، اور ہینڈ رائٹنگ بھی سامنے نظر آ رہی ہے، اسپیلنگ بھی نظر آ رہی ہے، پنکچویشن بھی نظر آ رہی ہے. اس میں 10 میں سے
عموماً 5 کے قریب 4 کے قریب، یا اب یہ ہر جگہ مختلف اس کی لوگوں کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کو ایک ویٹیج دیتے ہیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک بچے کے اندر لکھاری پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، جب ایک لکھاری پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور وہ لکھنا سیکھ رہا ہوتا ہے، ان مراحل میں یہ چیزیں جو ہیں، یہ اس کی اہمیت ہمیں پہلے اپنے دل سے نکالنی ہوگی، جو میں نے وہ جو ثانوی چیزیں بتائیں. اور جو بنیادی آئیڈیا اور بنیادی اس آئیڈیا کے اظہار میں جو لفظ ہیں، ان دونوں کی اہمیت ہے، اور ان دونوں میں بھی آئیڈیا کی اہمیت یا سوچ یا جو بھی اس کی فیلنگز یا جو وہ اندر جو کہنا چاہتا ہے، اصل اہمیت اس کی ہے، لفظ کی اہمیت اس کے بعد. اس پوری بات کے بعد میں ایک اور چیز آپ اسے مثال کہہ لیں جس کے ذریعے میں یہ رائٹنگ کا پروسیس سمجھانا چاہوں گا. فرض کیجئے کہ کسی انسان کی انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ابھی دنیا سے جانے والا ہے، اور اس کو یہ خیال آتا ہے کہ وہ اپنے متعلقین کو کچھ پیغام، کوئی بات لوگوں کے پاس لکھوا دے. اور ابھی تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیجئے کہ وہاں موبائل فون نہیں ہے، کیمرہ نہیں ہے، اور ان صاحب کو کچھ آخر میں کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں جو وہ اپنی وصیت کے طور پہ اپنے متعلقین کو کہنا چاہتے ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی جلدی سے کوئی قلم ولم لاؤ اور یہ میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں ان کو لکھو. تو انہوں نے کچھ باتیں بتانا شروع کی، فلانے کو یہ کہہ دینا، فلانے کو یہ پیغام دے دینا، اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کو میرے لیے اس سے مجھے اس بات پہ یہ کہنا تھا، وہ کہنا تھا. اور یہ جو گفتگو ہے وہ کوئی 2 منٹ تک اپنی مختلف باتیں انہوں نے کی، اور لکھنے والے نے ان کی باتوں کو لکھا. ایک صاحب نے کہا چلے آپ بولیے اور میں لکھتا ہوں، اور انہوں نے یہ باتیں لکھیں. تو یہ جو ساری باتیں انہوں نے بولی 2 منٹ تک، ان میں کہیں کہیں چونکہ اب وہ بالکل مرض کی شدت ہے اور وہ بالکل آخری حالت ہے، اور ذہن اور زبان پورے طور پر ساتھ نہیں دے پا رہی، تو ممکن ہے کہ وہ صاحب جو اپنی بات کریں اس میں کچھ گرامیٹیکل ایررز بھی ہوں. وہ ہی کو شی اور شی کو ہی بتا دیں، مذکر اور مؤنث کا خیال نہ رہے، لفظوں کی جو جملوں کی جو گرامیٹیکل اسٹرکچر ہے اس میں کچھ غلطی ہونے لگے، لیکن وہ اپنی باقی بات پوری بیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں. انہوں نے مختلف لوگوں کو کوئی بات کہنی ہے، وہ انہوں نے کہہ دی، بس فرق صرف یہ ہے کہ اس میں جیسے وہ کہیں وہ جمع کے صیغے میں کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ واحد کے صیغے میں کہنا تھا، کہیں وہ مذکر کی بات کر رہے ہیں حالانکہ وہ مؤنث ہے، لیکن بات ان کی پھر بھی سمجھ میں آ رہی ہے. لکھنے والے نے یہ ساری گرامیٹیکل ایررز کے ساتھ ان کی پوری بات ایک کاغذ پہ اتار لی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ صاحب دنیا سے چلے جاتے ہیں اور یہ رخصت ہو جاتے ہیں، اور یہ جو کاغذ پر جو 2 صفحے تک انہوں نے بات کی تھی، یہ کوئی 7-8 صفحے کا ٹیکسٹ ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے جو 7-8 صفحے کا ہے، یہ کس کی رائٹنگ ہے؟ یہ انتقال فرمانے والے بندے کی رائٹنگ ہے، یا جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو پیپر پہ اتارا ہے ان کی رائٹنگ ہے؟ یہ کس کی تحریر کہی جائے گی؟ یہ اگر وصیت پبلش ہوگی تو کس کے نام سے پبلش ہوگی؟ جس نے کاغذ پہ اس کو اتارا اس کے نام سے یہ وصیت پبلش ہوگی، یا جن صاحب نے وہ اپنی بات بولی تھی یہ ان کی وصیت ہے؟ اس کو ہم کس کی وصیت کہیں گے؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصل میں جس کا پیغام ہے، جس کی سوچ ہے اور جس کے لفظ ہیں، یہ وصیت اسی کی ہے. یہ جو تحریر ہے، اس تحریر میں جس نے اس کو اتارا ہے، دوسرے لفظوں میں جس نے اس کو ٹرانسکرائب کیا ہے، جس نے اس کو سن کے پیپر پہ نوٹ ڈاؤن کیا ہے، تو ٹھیک ہے اس کی ہینڈ رائٹنگ ہے، ممکن ہے اس کی کچھ پنکچویشن اور اسپیلنگز میں بھی ہو سکتا ہے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہو جلدی میں،
اور پھر جن صاحب نے یہ اپنی پوری گفتگو کی ہے ان صاحب کی گرامیٹیکل اسٹرکچر میں بھی کوئی کمزوری ہے، گرامر کی بہت سی ایررز ہیں، لیکن بات پوری موجود ہے۔ تو ایک صاحب آتے ہیں جو اس پوری رائٹنگ کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور اس کی گرامیٹیکل جو ایررز ہیں، جو قواعد کی غلطیاں ہیں، ان کو ٹھیک کرتے ہیں، اور پھر یہ ساری چیز صحیح ہو کے پیش ہو جاتی ہے۔ یہ رائٹنگ کس کی کہی جائے گی؟ یہ جو صاحب انتقال فرما گئے یہ ان کی وصیت کہی جائے گی، کیونکہ یہ انہی کی سوچ تھی، انہی کا پیغام تھا، انہی کا احساس تھا، انہی کی ساری فکر تھی، اور لفظ بھی اصل میں جو سارے بنیادی الفاظ تو اس میں انہی کے ہیں۔ ہاں کچھ قواعد کی اصلاح جو ہے وہ کسی اور نے کر دی ہے، اس کو پیپر پہ اتارا کسی اور نے ہے، ہو سکتا ہے بعد میں ٹائپ ہو جائے تو، لیکن یہ جو پیس آف رائٹنگ ہے یہ کس سے منسوب کیا جائے گا؟ جس کے لفظ ہیں اور جس کی سوچ ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ رائٹنگ اصل میں کہتے کس کو ہیں۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا رائٹنگ کا تصور درست نہیں ہوتا، دوسری چیزوں کو وہ اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ جو بنیادی چیز ہے وہ کہیں گم ہو جاتی ہے۔ یہ بات جو میں نے رائٹنگ کے حوالے سے کی یہ بالکل کلیئر ہو گئی کہ رائٹنگ کسے کہا جائے گا۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ اگر تعلیمی نظام میں یا جو بھی تعلیمی عمل چل رہا ہے، ایک بچے کو ہم رائٹنگ لکھنا سکھا رہے ہیں اور اس میں ہم جو اس کی سوچ یا اس کا اپنا جو آئیڈیا ہے یا اس کی اپنی جو کچھ اس میں جو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے اس کی طرف توجہ نہ ہو، اور اس نے جس فارم میں ایکسپریس کیا ہے اس کو ہم بہت زیادہ چیک کرنا شروع کر دیں، یعنی توجہ فارم پہ ہو جائے، ایسنس پہ نہ ہو، ظاہر پہ ہو جائے، اور اس کے پیچھے جو یعنی جو باطنی پہلو ہے اس پہ توجہ نہ رہے، تو پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے صرف میکینکس آف رائٹنگ سیکھتے ہیں۔ بچے صرف انہیں اتنا آتا ہے کہ وہ کسی اور کے خیال کو کسی اور کے لفظوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کسی اور کے خیال کو اپنے لفظوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بہت سارے بچے جب تعلیمی نظام سے نکلتے ہیں تو یا تو ان کو یہ ٹریننگ دی گئی ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے جو معلومات آپ کو دی گئی ہے یا جو خیال آپ کو سمجھایا گیا ہے، جو بات آپ کو سمجھائی گئی ہے یا جو معلومات آپ کو دی گئی ہے، اس کو آپ نے اپنے لفظوں میں لکھنا ہے، اور جب آپ لکھ لیں گے تو پھر ہم پنکچویشن، اسپیلنگ اور ہینڈ رائٹنگ اور گرامر یہ سب ہم دیکھیں گے، لیکن خیال بھی آپ کا نہیں ہے، خیال آپ کا نہیں ہے، لفظ آپ کے ہیں۔ ایک سینیریو یہ ہے، بہت سارے کیسز میں بالکل ایسے چل رہا ہوتا ہے۔ دوسرا سینیریو وہ ہے جس کے اندر بچوں کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا جو بات آپ کو بتائی گئی تھی وہی بتانی ہے، اور انہی لفظوں میں بتانی ہے جن لفظوں میں آپ کو بتائی گئی ہے۔ تو خیال بھی آپ کا نہیں ہے، لفظ بھی آپ کے نہیں ہے، صرف ہینڈ رائٹنگ آپ کی ہے، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لفظوں کی اسپیلنگ یاد کریں، اپنی اچھی سی ہینڈ رائٹنگ میں لکھیں، پنکچویشن کریں، گرامر کا خیال کریں اور کوئی غلطی نہ کریں، اور یہ آپ لکھ دیں۔ تو اس کو بہت سے لوگ رائٹنگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بلکہ بہت سے کیسز میں اس بات پر شدید ایک ریاکشن آتا ہے اگر کوئی بچہ اپنا خیال، اپنی اوپینین، اپنی سوچ کا اظہار کرے، تو اس کے اوپر ایک سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ آپ کے اپنے خیالات ہیں؟ تعلیم کے اندر تو اپنے خیالات کا اظہار بہت ہی بری بات ہے، تو آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ اگر یہ بات ٹیکسٹ بک میں نہیں تھی یا کہیں اور نہیں تھی تو پھر آپ کیسے یہ رائٹنگ کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رائٹر کون ہوتا ہے۔ جتنے بھی دنیا میں رائٹرز ہیں انہوں نے کوئی آئیڈیا کسی سے سیکھا، کیا ایسا تھا کہ کسی نے کہا کہ بھئی یہ لکھو اور انہوں نے لکھا، یا ان کے اپنی ایک تھاٹ پروسیس تھا جس کو انہوں نے ایکسپریس کیا، اپنی فیلنگز تھیں، اپنی آبزرویشنز تھیں، اپنا کوئی تجربہ تھا جس کو انہوں نے بیان کیا۔ تو رائٹنگ کے حوالے سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی جگہوں پہ تعلیمی اداروں میں بچوں کو اس بات پہ بڑی تنقید سننے کو ملتا ہے کہ بھئی آپ اپنی اوپینین کیسے لکھ سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ نے تو
مطلب آپ کی رائے کہاں سے آ گئی اس میں؟ تو میں جو بات ابھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے ویبینار میں ہم جس ٹائپ آف رائٹنگ کی بات کر رہے ہیں وہ ہے جس میں ایک بچہ یا ایک انسان اپنے فہم کی بنیاد پر، اپنے شعور کی بنیاد پر، اپنے خیالات کی بنیاد پر، یا اپنے احساسات یا اپنے تجربات یا اپنے جذبات یا اپنے مشاہدات، جو اس کے ذہن میں چل رہا ہے یا جو اس کے دل میں چل رہا ہے، اس کو اپنی زبان میں، اپنے لفظوں میں اس کو رقم کرتا ہے اور اس کو پیش کرتا ہے. تو اس کو ہم یہاں پر رائٹنگ والی بات کر رہے ہیں. باقی ٹھیک ہے، یہ صلاحیت بھی انسان میں ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کے خیالات یا دوسروں کی بات کو بیان کر سکے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. بہت سی جگہوں پہ اپنے خیال اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، اور بعض جگہوں پر تو بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی رائے کو ابھی نہ بتائے، بلکہ جو ماہرین ہیں، اس سے جو بڑے اسکالرز ہیں، ان کی رائے کو بتائے. لیکن انسان کے پاس اپنی بھی ایک صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کو، اپنی بات کو، اپنے احساسات کو لکھ سکے. اچھا، اب لکھنے کا عمل کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم ابھی لکھاری کی بات کر رہے ہیں یہ لازماً کوئی کتاب ہی لکھے اور یہ ضرور پبلش ہو، کہیں شائع ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. انسان جب لکھتا ہے تو اس کی سوچ میں نکھار پیدا ہوتا ہے. جب انسان لکھتا ہے اس کے خیالات میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، اس کے سوچنے کا عمل جو ہے وہ اور پرورش پاتا ہے. یعنی پہلے لکھنے سے پہلے آپ کی سوچیں جو تھیں وہ بکھری ہوئی تھیں، وہ ذرا سلجھنے لگیں، یہ لکھائی کا ایک کمال ہے. پھر اپنی سوچ کے اندر گہرائی پیدا ہوئی، یہ لکھائی کا دوسرا کمال ہے. پھر نئے خیالات اور نئے آئیڈیاز مزید آپ کے ذہن میں آنے لگے، یہ لکھائی کا ایک اور احسان ہے جو لکھنے والے کے اوپر ہوتا ہے. پھر لکھائی کا ایک استعمال یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات، اپنے احساسات محفوظ کر لیتے ہیں اپنے پاس. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل بہت بھاری ہوتا ہے، اس کے اندر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، اس کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے دل کو ہلکا کر لے، یا اپنے ذہن میں جو بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں ان کو کہیں کاغذ پہ اتار کے ذہن کو فری کر لے. یا تو ذہن کو فری کر لے، اتنی ساری باتیں چل رہی ہیں، کہیں ادھر ادھر ہو جائیں گی، کہیں گم ہو جائیں گی، پتہ نہیں یہ آئیڈیاز کہیں محفوظ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تو پھر وہ اپنے آئیڈیاز کو، اپنے خیالات کو کہیں پیپر پہ اتار کے محفوظ کرتا ہے. کبھی دل بہت بھاری ہوتا ہے. یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے کبھی لائف میں ایسا ہوا کہ دل بہت ڈسٹرب ہوا، مطلب آپ کبھی ڈسٹرب تھے، بہت ہی ایک کسی پریشانی میں تھے، دل بہت بھاری تھا، اور اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ آپ بس جو بھی اپنے دل کی بات ہے لکھ دیں آپ. اور آپ نے دل کھول کے لکھا، بہت سارا لکھا، اور بس یوں سمجھیے کہ آپ کے اور پیپر کے درمیان کوئی اور نہیں تھا. آپ کاغذ سے، یعنی آپ بلینک پیپر سے جتنا کچھ کہہ سکے، اتنا کچھ کسی اور سے کہنے کی یا تو ہمت نہیں تھی، یا کوئی اویلیبل نہیں تھا، یا آپ کو خود ہی مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ بھئی اتنا کچھ کسی اور کو کہہ کے اس کو کیوں پریشان کیا جائے، تو بہتر ہے کہ میں پیپر پہ لکھ لوں. تو پیپر جو ہے، بلینک پیپر جو ہے، وہ ہمارا ٹرسٹ الحمدللہ آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. اور یہ جو اس طرح کی رائٹنگ ہے، یہ بھی ایک طرح کی کیتھارسس کا کام کرتی ہے. رائٹنگ کی ایک تھیراپیوٹک ویلیو ہے. ایک ایسا دل جو بہت مضطرب ہے، بہت پریشان ہے، بہت ٹوٹا ہوا ہے، بہت بجھا ہوا ہے، تو کبھی کبھی رائٹنگ جو ہے اس کے لیے دلجوئی کا کام کرتی ہے، اس کے لیے تالیف قلبی کا کام کرتی ہے. اس کے قلب کو ایک تالیف ہوتی ہے، اس کا دل جو ہے وہ اس سے ریلیکسڈ ہوتا ہے، ہلکا محسوس کرتا ہے، تھوڑی سی ایک لائٹ ہو جاتا ہے. تو یہ رائٹنگ کے وہ جینون کہہ لیجئے فوائد ہیں. یہ میں نے چند کی بات کی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں، لیکن جیسے میں نے رائٹنگ کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کی. اور پھر آف کورس وہ والا فائدہ تو ہے کہ اگر کوئی بہت اچھی تحریر ہے، کوئی بہت اچھی چیز لکھی ہے اور بعد میں وہ دنیا کو کہنی ہے یا کسی اور سے شیئر کرنی ہے، تو انسان کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنی بات کسی کو کہہ سکے. جب سے اے آئی نے اپنے کارنامے دکھائے ہیں، لوگوں کو
یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ اب ہمیں لکھائی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم لکھ کے کیا کریں گے؟ ہم سے زیادہ بہتر تو اے آئی لکھ دیتا ہے, چیٹ جی پی ٹی ہماری مدد کر دیتا ہے اور یہ کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو کچھ لکھوانا ہے اس کو بتا دو, یہ خود ہی لکھ کے دے دے گا. لیکن اصل میں رائٹنگ فار سیلف یعنی اپنی ذات کے لیے لکھنا, اپنی ذات کی دلجوئی کے لیے, اپنے دل کی راحت کے لیے, اپنے دل کے غبار کو نکالنے کے لیے. اے آئی یہ ضرور کرے گا کہ ایکسٹرنل ریزنز سے جو کسی کو کوئی خط لکھنا ہے, کسی کو کوئی بات کہنی ہے, بتانی ہے, سمجھانی ہے, یعنی اپنے لیے نہیں لکھ رہے, کسی اور کے لیے لکھ رہے ہیں, کسی اور وجہ سے لکھ رہے ہیں, خارجی وجہ سے لکھ رہے ہیں, ایکسٹرنل ریزنز. آپ نے کسی بات کی اہمیت سمجھانی ہے, کسی سے کوئی بات کی درخواست کرنی ہے, کسی سے کوئی مشورہ مانگنا ہے, کسی کو کوئی چیز کی کسی سے کوئی بات کہنی ہے, یعنی کسی اور کو. اور اس میں اے آئی آپ کی ضرور مدد کرے گا. وہ کہے گا بھئی ٹھیک ہے, آپ کی بات ہم کہہ دیتے ہیں, آپ اس طرح کہہ رہے ہیں, اس سے زیادہ اچھے طریقے سے تو ہم کہہ دیں گے. یہاں کتنے لوگوں نے کبھی کسی رائٹنگ کے کام کے لیے اے آئی سے مدد لی. ایک اندازے کے مطابق اس وقت یونیورسٹیز میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں 70% سے زیادہ طلباء نے کسی نہ کسی موقع پر اے آئی سے مدد لی اور اپنے اسائنمنٹ یا اپنی کسی چیز کو اے آئی کی مدد سے تیار کیا. تھوڑا بہت اس کو بتایا اور اس نے باقی سب کام کر کے دے دیا اور انہوں نے کر دیا. لیکن رائٹنگ جو ہے وہ صرف بیرونی یا خارجی یا ایکسٹرنل ریزنز کی وجہ سے نہیں ہوتی. کبھی کبھی آپ کے اپنے اندر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے, آپ اپنے دل کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ذہن میں جو آئیڈیاز آ رہے ہیں آپ ان آئیڈیاز کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ اپنے غصے کو خود ہی اپنے تک رکھنا چاہتے ہیں. جو لوگ شاعرانہ ایک اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے, ان کے اندر ایک جیسے وہ آورت ہو رہی ہے, ایک آمد ہو رہی ہے اور وہ کاغذ پہ اپنی غزل اور اپنی نظم کہنا چاہتے ہیں, تو انسان کی جو داخلی وجوہات ہیں, انٹرنل ریزنز ہیں, جو بہت پرسنل ہیں, جو بہت ہی اندر ہیں, تو وہ جو ہمارا انٹرنل ڈائلاگ ہے, جو ہماری آپس میں اپنے ذہن میں یا اپنے دل میں چلنے والی بہت ساری آوازیں ہیں, تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے, یعنی اگر اندر کا توازن بگڑا ہوا ہے اور اس کو واپس توازن میں لانے کے لیے آپ کو مدد چاہیے, تو اس میں رائٹنگ بہت زبردست مدد کرتی ہے, بہت زبردست مدد کر سکتی ہے. تو یہ کام تو اے آئی نہیں کر سکتا, یہ کام تو آپ نے خود ہی کرنا ہے. اس میں اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اتنی قیمتی صلاحیت جو اللہ نے انسانوں کو سکھائی, الذی علم بالقلم, اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے ہمیں سکھایا, تو اگر ہم اس صلاحیت سے وڈرا ہو جائیں گے, یعنی ہم چھوڑ دیں گے, اس کو ترک کر دیں گے اور ہم کہیں گے کہ بس ہم جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارے بہاف پہ لکھ دے, تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی محرومی میں مبتلا ہوں گے اور کتنی قیمتی چیز جو ہے اس کو چھوڑنے کا معاملہ ہوگا. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی آنے والے دور میں اب لکھائی سیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے, سب کچھ تو اب آپ جو کہیں گے جو مانگیں گے وہ لکھ دے گا ریڈی میڈ, مطلب آپ کو بس آپ نے بتایا اور اس نے لکھ کے دے دیا. لیکن آپ کے دل کی بات تو آپ نے خود ہی لکھنی ہوگی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنا جو ہمیں آتا ہے, اگر نہیں آتا تو ہمیں لکھنا آنا چاہیے, اور اگر لکھنا آتا ہے تو ہم یہ صلاحیت زندہ رکھنی ہوگی, اس صلاحیت کو ریٹین کرنا ہوگا اور اس سے کام لینا ہوگا اور اس کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہوگا جس سے ہمیں واقعی فائدہ ہو. تو ابھی ہوا کیا ہے, اب اس میں یہ ساری بات اس لیے تھی کہ ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے تعلیمی زمانے میں جو ایجوکیشن جب وہ لے رہے تھے تو رائٹنگ کو بہت چھوٹے پرپس کے لیے سیکھا, اور وہ جیسے ایگزام دینے کے لیے لکھ رہے ہیں,
رائٹنگ کیوں کر رہے ہو, رائٹنگ کی ضرورت کہاں ہے. بس لوگوں کے ذہن میں تھا کہ اس کی ضرورت صرف ایگزام میں پڑے گی یا پھر جاب میں پڑے گی. زیادہ سے زیادہ یا تو ہم ایگزام میں لکھیں گے, اور اگر عملی زندگی میں جب جاب کریں گے تو ایکسٹرنل ریزنز سے لکھیں گے. اور اس میں بھی رائٹنگ کے عمل میں ثانوی چیزوں کی اہمیت زیادہ ہو گئی, اور وہ جو آئیڈیا تھا اس کی اہمیت بہت کم ہو گئی. لہٰذا یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا. پھر اے آئی کے آنے کے بعد جو ابھی جدید جو اس وقت رجحانات پیدا ہوئے ہیں اور لوگ لکھنے میں ٹیکنالوجی سے بے تحاشا مدد لے رہے ہیں, تو اس سے اس بات کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ایکسٹرنل ریزن سے بھی اگر لکھ رہے ہیں تو یہ صلاحیت بھی استعمال نہ ہونے کی وجہ سے اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ صلاحیت بھی کہیں گم ہو جائے, اور وہ لوگ جو لکھنا جانتے ہیں وہ بھی مطلب جب اس کا استعمال ہی نہیں کریں گے اور وہ اس سے لیتے رہیں گے تو پھر یہ مطلب یہ کہیں رہ نہ جائے. یہ ایک اور بات ہے. تو میں نے اس حوالے سے یہ بات واضح کی کہ ہمیں اپنی ذاتی اندرونی وجوہات کی بنیاد پر لکھنا آنا ہمارے لیے کیوں اہم ہے, لکھنا کسے کہتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے. تو اب ہم آتے ہیں کہ بھئی ہمارے معاشرے میں بہت سارے جو بچے ہیں اور بڑے ہیں, اور چھوٹے بچے سے لے کر اور بڑی عمر کے لوگوں تک رائٹنگ کے حوالے سے ایک عمومی رجحان کیا ہے. رائٹنگ کے حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ اگر رائٹنگ سکھانے کا طریقہ کار اور تعلیمی ماحول میں رائٹنگ کو جس طرح سے, رائٹنگ بہت ہی حساس عمل ہے, اس کو جس طرح سے دیکھنا چاہیے, جس طرح سے اس کو رسپانس ملنا چاہیے, اور جس طرح سے اس عمل کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, اس کی قدردانی ہونی چاہیے, اگر وہاں کچھ نادانیاں ہو جائیں تو لوگوں کے لیے رائٹنگ جو ہے نا وہ ایک تکلیف دہ عمل بن جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو لکھتے ہوئے گھبراتے ہیں, بہت کانشیس ہوتے ہیں, وہ پڑھے لکھے ہیں لیکن لکھ نہیں پاتے. ان کے لیے ایک پیراگراف لکھنا بھی مشکل ہوتا ہے حالانکہ انہیں لکھنا آتا ہے. تو یہ جو پرابلم پیدا ہوا ہے کہ لوگ لکھتے ہوئے گھبراتے ہیں, یا لکھنے کے ساتھ, لکھائی کے ساتھ ان کا خوشگوار تعلق نہیں ہے, یا انہیں کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھا لکھ سکتے ہیں, اور وہ اپنے لکھے ہوئے کو اہم نہیں سمجھتے. یہ کچھ مسائل ہیں. بہت سی جگہوں پر ایسا ہوا کہ لکھنا جو ہے وہ سزا کے طور پہ بچوں کو دیا گیا کہ مطلب اگر یہ نہیں کیا تو لکھنا پڑے گا, تو لکھائی کو سزا بنا دیا. اور لکھائی کے ساتھ لوگوں کی بڑی تلخ یادیں ہیں. دنیا میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کی رائٹنگ کو ایسا فیڈ بیک ملا ہے ان کی رائٹنگ پر, ایسا ریاکشن ملا ہے ان کی رائٹنگ پر کہ اس میں آئیڈیا کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں, بس وہ تو اسپیلنگ اور ایک بہت سے ریڈ پین کا جو وہ ایک اس سے جو سرکلز بنتے تھے اور جو کراس ہوتا تھا, وہ لوگوں کو, بہت سے لوگوں کو یاد ہے کہ ہاں ریڈ کلر کے پین سے ہماری رائٹنگ پر ایسا جیسے وہ ریڈ کلر سے ایسا لگتا ہے جیسے رائٹنگ کا خون کر دیا گیا, مطلب ریڈ پین سے ہم نے بچوں کی لکھائی کا خون کر دیا. اچھا, اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں. پھر ایک اور مسئلہ جو بچوں کے ساتھ بہت سے والدین نے ناسمجھی کی وجہ سے کیا, یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. بہت سارے والدین کو یہ لگتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ لکھنے پڑھنے کا عمل ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ عبادت جو ہے وہ نماز اور روزے کا عمل ہے. بس نماز اور روزہ, عبادت کیا ہے؟ نماز اور روزہ. تعلیم کیا ہے؟ لکھنا اور پڑھنا. اچھا, یہ بہت نادانی کی بات ہے. مطلب عبادت جو ہے اس میں نماز اور روزہ بھی ہے اور وہ بہت اہم چیز ہے, بالکل ہے, لیکن عبادت تو 24 گھنٹے میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب عبادت ہوگا. سونا بھی عبادت ہے, کھانا بھی عبادت ہے, مسکرانا بھی عبادت ہے. مسکرانا تو صدقہ ہے. اور بہت ساری آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں صحیح کریں, اچھی نیت سے کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں تو سب عبادت ہے. بالکل اسی طرح تعلیم جو ہے اس میں لکھنا پڑھنا ایک کام ہے, لیکن لکھنا پڑھنا تعلیم کی اصل نہیں ہے. تعلیم کی سب سے بنیادی, سب سے اہم چیز لکھنا پڑھنا نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. نماز اور روزے کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت میں یہ بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے, لیکن تعلیمی عمل میں لکھنا پڑھنا سب سے بنیادی اہمیت رکھتا ہو, یہ نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. اصل میں جو شعور ہے وہ
ایک اورل فارم میں جو ایک پروسیس ہوتا ہے، جو زبانی عمل ہوتا ہے نا، جس میں بات چیت ہوتی ہے، جس میں مشاہدہ ہوتا ہے، مشاہدے کو بیان کرتے ہیں، اپنا خیال پیش کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جواب آتا ہے، جواب پر پھر سوال آتا ہے، سوال پر پھر کچھ بات ہوتی ہے، یہ جو اورل پروسیس ہے، تعلیمی عمل میں سب سے قیمتی چیز وہ اورل پروسیس ہے۔ تعلیمی عمل میں سب سے قیمتی چیز ڈسکشنز ہیں، کانورسیشنز ہیں، کویسچنز ہیں۔ اس کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک تعلیمی عمل ہے، اس کے اندر لکھنا پڑھنا، اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اپنے مشاہدات، اپنے خیالات، اس کو بیان کرنا، مطلب ایک گفتگو ہونا، مکالمہ، ڈسکشن، سوال جواب، یہ بالکل زبانی شکل میں، اورل فارم میں سوال ہے، جواب ہے، مشاہدہ ہے، اپنا خیال ہے، اپنا نقطہ نظر ہے، اپنے احساسات ہیں، اور اس کے اوپر کچھ گفتگو ہے۔ تو یہ جو عمل ہے، یہ تعلیمی عمل کی اساس ہے، بنیاد ہے، یہ سب سے قیمتی عمل ہے، جس کو ہم مکالمہ کہتے ہیں، جس کو ہم بیٹھ کے اعتماد کے ساتھ ایک اچھے مہذب انداز میں انسان اپنی بات کرتا ہے، اور جب اپنی بات کرتا ہے تو دوسرے کو بھی بولنے کا موقع دیتا ہے، وہ بھی بات کرتا ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، سوال بھی کرتا ہے، اپنے خیالات، احساسات۔ یہ جو پورا پروسیس ہے، یہ پروسیس شعور کی فارمیشن میں، یعنی انسان کا جو شعور ڈیولپ ہوتا ہے، اس میں یہ سب سے اہم، مطلب پورے تعلیمی پروسیس کے اندر یہ شعور ڈیولپ کرنے میں بہت اہم ہے۔ اسی طرح یہ مزاج کو بھی سنوارنے میں بہت اہم ہے، ایک ذوق پیدا کرنے میں بھی بہت اہم ہے۔ یہ اتنا اہم ہے یہ پورا کام کہ اگر بالفرض دوبارہ وہی مثال لے لیتے ہیں کہ 10 نمبر ہیں، اور 10 نمبر میں تعلیمی عمل میں یہ جو دو کام ہیں، لکھنا پڑھنا اور یہ مکالمہ، بات چیت، ڈسکشن، سوال جواب، اپنے احساسات، اپنے خیالات کا اظہار، اور پھر اس پہ بات، اور پھر اس میں ایک پورا یہ جو پروسیس ہے اورل، اس کی اہمیت کتنی ہوگی اور لکھنے پڑھنے کی اہمیت کتنی ہوگی۔ تو میں اس میں یوں کہوں گا کہ یہ جو اورل مکالمے والی بات ہے، سوال جواب والی بات ہے، اس کی اہمیت یعنی کم از کم 10 میں سے 9 نمبر تو اس کے ہوں گے، اور 1 نمبر وہ لکھنے پڑھنے والے پروسیس کا ہوگا۔ پہلے تو یہ سمجھیے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ بہت پیچھے سے ہے، یعنی یہ یونانیوں کے زمانے سے آپ دیکھتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں، یہ بعد کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں۔ تو مکالمہ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ جو لکھنے پڑھنے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ اپنی بہت قیمتی ہیں، مطلب وہ بھی بہت قیمتی عمل ہے، اور اس کے لیے پھر یعنی اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کو ایک سمت ملتی ہے، اس کا ایک ذوق بنتا ہے، اس کے اندر بھی گہرائی آتی ہے، اس کے اندر بھی ایک مقصدیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن شعور جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس میں ٹھیک ہے لکھنے پڑھنے کا بھی شعور کی ڈیولپمنٹ میں بہت اس کا تعلق ہے، لیکن جو اورل پروسیس ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا سا سمجھیے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جب یہ چھوٹے بچوں کی تعلیم شروع ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ اس نادانی میں ہوتے ہیں کہ وہ بچے کو جو اس کی زندگی کا تجربہ ہے، زندگی کا مشاہدہ ہے، اس کو ذرا سا روک کر اور اس سے چاہتے ہیں کہ بس تم کچھ لکھتے ہوئے نظر آؤ، کاغذ دیتے ہیں، اس پہ کچھ لکھواتے ہیں، اور جب وہ کچھ لکھ کے دکھاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور پھر پہلے اس میں غلطیاں بھی نکالتے ہیں۔ تو یہ جو پورا پروسیس ہے، اس پروسیس میں پھنس گئے ہیں، اس سے ذرا سا ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ جس عمر میں ہم کسی بچے کو لیٹر فارمیشن سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس عمر میں بچوں کو بادلوں کو، تتلیوں کو دیکھنا چاہیے، اور اپنے مشاہدات کا زبانی اظہار کرنا چاہیے، باتیں کرنی چاہیے۔ اور لکھنے کا عمل کیسے انٹروڈیوس ہو، اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو میں اس کی طرف آتا ہوں۔ تو پہلے تو میں نے یہ بات، اب تک جو میں نے باتیں کی کہ رائٹنگ کیا ہے، رائٹنگ کی اصل کیا چیز ہے، رائٹنگ میں ثانوی چیزیں یا سیکنڈری اہمیت کی چیزیں کیا ہیں، اور پھر میں نے یہ بات کی کہ
رائٹنگ جو ہے وہ اس کی اہمیت کیا ہے, وہ کیا کیا کرتی ہے, اور ایکسٹرنل ریزنس سے رائٹنگ اور انٹرنل ریزنس سے رائٹنگ, اور رائٹنگ کا اپنی ذات کو کیا فائدہ ہے, رائٹنگ کی اہمیت اور ضرورت ہمیں کیوں ہے, یہ ساری بات میں نے کی. رائٹنگ بہت قیمتی عمل ہے, وہ صلاحیت بھی ہمیں بالکل آنی چاہیے اور اس سے ہمیں کام لینا چاہیے, لیکن رائٹنگ اگر صحیح انداز سے سکھائی جائے گی اور اس کا تصور درست ہوگا تو پھر یہ بڑے مقاصد اور بڑے نتائج پیدا کرے گی. لیکن اگر اس کا پڑھانے کا, اس کو سکھانے کا طریقہ غلط ہوگا یا اس کو دیکھنے کا انداز غلط ہوگا تو یہ بہت ہی سطحی اور بہت ہی چھوٹے مقاصد کے لیے صرف ہوگی. ابھی جو دنیا جس طرف چلی گئی ہے اور دنیا آگے جس طرف جا رہی ہے تو اس میں لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی اب تو ہمیں رائٹنگ اگر نہیں بھی آتی تو کیا ہوا, ہمیں تو ٹیکنالوجی سے بڑی مدد مل رہی ہے, خود سے تو اب ہمیں کوئی لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, بس ہم اسے بتائیں گے وہ سب پورا ڈرافٹ لکھ کے دے دے گا وہ. لیکن رائٹنگ کے وہ فوائد جو آپ کی ذات کو ہوتے ہیں, جب آپ کو اس کا ایسنس پتہ لگے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ نہیں, یہ صلاحیت تو اتنی قیمتی ہے کہ یہ میں صلاحیت کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں, استعمال کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات میں نے وہ تعلیمی عمل میں جو شعور والی بات ہے اس کی میں نے کی. اب میں اس بات پہ بیچ میں بات کر رہا تھا کہ جو بچے چھوٹے ہیں ان کو رائٹنگ کے حوالے سے بس ہمیں اپنے ذہن کو یہ ٹھیک کرنا ہے کہ لکھنے کا جو عمل ہے نا وہ شوق کے ساتھ ہونا چاہیے, سہولت کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ رائٹنگ فورسفلی نہیں کروائیں, آپ رائٹنگ پہ جبر نہیں کریں, انسسٹ نہیں کریں. جتنا وہ خود سے لکھ رہا ہے, جتنا وہ شوق سے لکھ رہا ہے, اور جیسے وہ لکھ رہا ہے اور جیسا وہ لکھ رہا ہے اور جتنا وہ لکھ رہا ہے, اگر نہیں لکھ رہا تو بھی ٹھیک ہے اور لکھ رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے, اگر آپ اس سطح پر اس کے ساتھ ہوں گی. اور یہ میں بات کر رہا ہوں بالکل جیسے 3-4 سال کے بچے, 5 سال کے بچے جن کو لوگ جو ہیں وہ لکھوانے کے چکر میں باتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں, مشاہدے کی اہمیت نہیں سمجھ رہے ہوتے اور بس لکھنے پہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں ہمیں پیچھے اپنے آپ کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے, اس معاملے کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ایک اوور آل رائٹنگ کی بالکل بیسک سی کیا ہے کیوں ہے والی بات. کچھ میں عملی طور پہ کرنے کے کچھ کام میں شیئر کروں گا. اگر اب یہ سوال ہو کہ اب ہم کیا کریں, رائٹنگ اگر سکھانی ہے تو کیا طریقہ کار ہو اور ہمیں اسپیسیفکلی کیا کیا کام کرنے چاہیے, تو اس میں کچھ مشورے ہیں جو میں دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں ایک ایکٹیویٹی تجویز کروں گا, اور وہ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں اور ابھی لکھنا سیکھا نہیں ہے بلکہ لکھنا شروع کریں گے, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے جو ایکٹیویٹی میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں سے کروائیں, وہ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ اچھا یہ 2 سال کے بچوں کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے, بلکہ یہ ایکٹیویٹی ایسی ہے جو اگر بچے کو بولنا آتا ہے اور وہ باتیں کرتا ہے اور بھلے وہ 1.5 سال کا ہے تو 1.5 سال کے بچے کے ساتھ بھی یہ ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہے. بس وہ باتیں کرتا ہے, باتیں کرنے والے بچے کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہے. اور یہ اس کو ہم کہیں گے کہ بچے کو رائٹنگ کیا ہے, پہلی ایکٹیویٹی جو بچے کو ہم کروائیں گے اس سے اس کو یہ سمجھ آئے گا کہ رائٹنگ کیا ہے, ٹھیک ہے. ایکٹیویٹی میں کیا کرنا ہے, ایکٹیویٹی یہ کرنی ہے کہ بچے کو آپ موقع دیں, اس لیول پہ اگر یہ آ گیا ہے کہ یہ اپنا کوئی تجربہ یا اپنا کوئی مشاہدہ یا اپنی لائف میں اس کے کچھ ہوا تھا اور یہ اس کو بیان کر رہا ہے, تو اس کو موقع دیجئے کہ یہ اپنا تجربہ, اپنا مشاہدہ یا اپنی بنائی ہوئی کوئی کہانی, زبانی بھی ہو سکتی ہے, تو وہ اپنی کہانی یا اپنا مشاہدہ یا اپنا تجربہ آپ کو بیان کرے اور اپنی زبان میں اپنے انداز میں یہ بولے گا. اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ جو آپ بتائیں گے یا جو آپ سنائیں گے اس کو میں کاغذ پہ محفوظ کروں گا, اس کو میں لکھوں گا. اور جیسے جیسے بچہ اپنی کہانی سنائے آپ نے وہ پوری کہانی ایز اٹ از اس کو ٹھیک نہیں کرنا, اس کی اگر اس میں کوئی ان لاجیکل بات آ رہی ہے تو اس کی اصلاح نہیں کرنی, اور جس طرح سے بھی اس کی کہانی چل رہی ہے آپ نے اس کو ایز اٹ از لکھ لینا ہے, یعنی آپ نے ٹرانسکرائب کرنا ہے. آپ اپنے بچے کا قلم بن گئے ہیں. اب دیکھیے یہ جو کہانی پیپر پہ آئی ہے اس میں آئیڈیا کس کا ہے, اس کا ہے, لفظ کس کا ہے, اس کا ہے.
اور آپ کا کام یہ تھا کہ آپ نے صرف ٹرانسکرائب کیا ہے، آپ نے اپنے انداز سے اس کو لکھا ہے. جب یہ ساری بات اس پہ لکھ لی جائے اس کے بعد اسے بتائیے کہ اس پیپر کی مدد سے جو کہانی آپ نے مجھے سنائی ہے یہ کہانی میں اس پیپر کی مدد سے آپ کو دوبارہ سنا سکتا ہوں، کیونکہ یہ کہانی میں نے اس پر لکھ کر محفوظ کر لی ہے. اور پھر آپ بچے کو اگر وہ آپ سے سننا چاہے تو پوری کہانی اسی ترتیب سے اس پیپر پر انگلی رکھ کر پڑھیے اور اس پیپر کو دیکھ کر وہ کہانی اسے سنائیے. اس کو یہ سمجھ آئے گا کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کو کاغذ پر لکھا جا سکتا ہے، اس کو کاغذ پر محفوظ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا اور وہ کسی پیپر پہ ہمیں کچھ کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی کسی پیپر پہ کسی نوٹ بک میں کچھ وہ بھی لکھے، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیپر پہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اصل میں کسی میسج کو پریزرو کر رہے ہیں، کوئی بات ہے، کوئی پیغام ہے جس کو آپ محفوظ کر رہے ہیں، سٹور کر رہے ہیں آپ. یہ اس کو نہیں پتا ہوتا. وہ تو یہ سوچتا ہے کہ بھائی بس آپ بھی کچھ لکیریں بنا رہے ہیں میں بھی لکیریں بنا لوں. بلکہ جب وہ اپنے پیپر پہ کچھ بناتا ہے تو وہ اسکریبلنگ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے بچوں کو اسکریبل کرتے ہوئے؟ تو جب وہ اسکریبلنگ کرتا ہے، جب وہ بہت سے ایک لکیریں بناتا ہے، اور کبھی بعض اوقات بڑے لوگ جو ہیں وہ اس کو اسکریبل نہیں کرنے دیتے، اس کو اسکریبلنگ کے لیے چیزیں نہیں دیتے، تو وہ بڑا مائنڈ کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اچھا خود کریں تو ٹھیک ہے، میں کروں تو غلط ہے، یہ اس کو محسوس ہوتا ہے. اور پھر وہ کبھی کبھی وہ آپ کی نوٹ بک پہ بھی اسکریبل کر دیتا ہے. تو اس میں بھی اگر ہم ذرا ناراض ہوتے ہیں تو وہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اچھا خود تو چھوٹا چھوٹا سا کر رہے تھے، میں نے ایک بڑا سا بنایا تو وہ آپ کو اچھا نہیں لگا. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جو ہم نے لکھا ہے وہ محض لکیریں نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر ایک بات ہے جو پریزرو ہوئی ہے. جب ہم یہ والی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس کو ہم ٹرانسکرائب کرنے والی، یہ جو ایکٹیویٹی میں نے آپ کو بتائی ہے جس میں آپ ٹرانسکرائب کریں گے، اس کی کہانی کو آپ خود اپنے قلم سے لکھیں گے تو اس کو یہ پتہ لگے گا کہ اچھا جو کچھ ہم بول رہے ہیں ان کو ایک خاص انداز سے آپ نے اپنے پاس لکھا ہے، یہ اس کے لیے بڑی نئی بات ہوگی. اور وہ بھی پھر ابھی اس کو لکھنا نہیں آتا لیکن وہ کوشش کرے گا کہ وہ بھی چھوٹا چھوٹا سا کچھ لیٹر لائک فارمز میں پیپر پہ کچھ پروڈیوس کرے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی وہ حروف تو نہیں ہوں گے، وہ لفظ تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ اپنے تئیں کوشش کرے گا کہ کچھ لفظ جیسا، کچھ حروف جیسا کچھ لکھنے کی، بنانے کی کوشش کرے. یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ بہت اہم ہے. اور جب وہ کہانی وہ لکھ دیں تو پھر آپ اس میں بتائیے اسے کہ یہ جو کہانی ہے یہ آپ کی کہانی ہے اور یہ آپ نے لکھی ہے. مطلب یہ اس کو بتائیے کہ یہ آپ کی کہانی ہے، یعنی اس بچے کی کہانی ہے. تو کسی بچے کو اگر آپ لکھاری بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس بچے کا قلم بن جائیے اور اس کو اجازت دیجیے کہ وہ اپنے دل کی بات، اپنے تجربات، اپنے مشاہدات آپ کو کھل کے بتائے اور آپ اسے لکھتی جائیں. آپ اسے پیپر پہ لکھتے جائیں اور اس کو ڈیٹ ڈال کے اس کا نام لکھ کے محفوظ کر لیں. آپ اس کام کے لیے ایک آپشن یہ ہے کہ آپ ایک فولڈر بنا لیں اور اس میں لوز پیجز پہ جو آپ نے لکھا ہے وہ لوز پیجز ایک فولڈر میں یا فائل میں آپ پنچ کر کے لگا لیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ایک نوٹ بک بنا لیں اور اس نوٹ بک میں آپ اس کو جو وہ کہانی سنائے آپ اس کو لکھیے، لیکن آپ ڈیٹ ضرور ڈالیے کہ اس تاریخ کو آپ نے یہ کہانی لکھی ہے، یعنی بچے نے یہ کہانی لکھی ہے. اور اس پہ آپ چاہیں تو ٹائٹل لگا دیجئے کہ بھئی میرے بچے کی کہانیاں. تو وہ مطلب جیسے وہ آئیڈیا اس کا ہے، ورڈ اس کا ہے، لیکن پیپر پہ آپ نے اتارا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ رائٹر بنے، تو اس کا پیپر اور پینسل یا پیپر اور پین ریلیشن شپ بہت ہی پلیجریبل ہونا چاہیے. یہ ایک اور بات ہے، اگر جب وہ کاغذ ہاتھ میں لیتا ہے اور قلم ہاتھ میں لیتا ہے اور ہم اس کے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، تو یہ بات نہیں بنے گی. اور بلکہ ایک اور بات یہ سمجھیے کہ جو پینسل ہوتی ہے نا، بچے پینسل سے لکھنا نہیں چاہتے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کوئی ایسا کام کرنا نہیں چاہتے جو مدھم ہو، جو نظر نہ آ سکے. بچے چاہتے ہیں کہ ویزیبل ایکٹیویٹی کریں. پینسل سے لکھا ہوا تو مطلب اتنا نمایاں نہیں ہوتا نا، وہ ڈم ایکسپریشن ہے. بچے تو چاہتے ہیں کہ وہ موٹے والے مارکر سے لکھیں، وہ بال پوائنٹ یا پوائنٹر سے بھی نہیں لکھنا چاہتے، اور پینسل کے مقابلے میں وہ چاہیں گے کہ پین سے لکھیں، اور پین میں بھی وہ چاہیں گے کہ کسی موٹے پین سے لکھیں جس کی ایک بڑی موٹا سا ایک بڑا ہی امپیکٹفل ایکسپریشن ہو، بہت ہی اسٹرانگ، بہت ہی بولڈ ایکسپریشن ہو. یعنی کاغذ کے اوپر جو چیز بھی پیدا ہو وہ بہت واضح ہو. اور پھر بچے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ورٹیکل اسپیسز پہ لکھنا چاہتے ہیں، دیواروں پہ لکھنا چاہتے ہیں. کیوں چاہتے ہیں وہ دیواروں پہ لکھنا؟ اس لیے کہ دیوار پہ جب وہ لکھتے ہیں تو دور سے دکھائی دیتا ہے، اور جب وہ نوٹ بک پہ لکھتے ہیں یا پیپر پہ لکھتے ہیں تو وہ مطلب اس کو دکھانے اور اس کو ویزیبل رکھنے اور نوٹیسیبل بنانے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے ان کی مدد یہ کی جا سکتی ہے کہ آپ کسی جگہ پر ان کے آئی لیول پر، جتنی ان کا قد ہے، جتنا ان کے حساب سے آپ بڑے سائز کا وائٹ بورڈ لگا دیجئے. اور گھر سے باہر کی اگر جگہ ہے تو آپ ایکسٹرنل جگہ پر آپ بلیک بورڈ بھی لگا سکتے ہیں، چاک بورڈ بھی لگا سکتے ہیں، اور مارکر والا بورڈ بھی لگا سکتے ہیں. تو اگر ہم اپنے بچے کو رائٹر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے رائٹنگ انجوائبل بنائیے. اس کے لیے اس کا رائٹیبلز کے ساتھ جو انٹریکشن، فری انٹریکشن، بہت ہی مزیدار قسم کا، یہ اس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، رائٹیبلز. رائٹیبلز کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جن سے لکھا جا سکتا ہے، مثلا چاک، مارکر، کریون، پینسل، برشز، کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے نا جن سے لکھا جا سکتا. انگلی سے بھی لکھا جا سکتا ہے نا، انک میں ڈبوئیں اور لکھیں. تو اور بہت سی ایسی چیزیں جن پر لکھا جا سکتا ہے. یہ ویرائٹی آف رائٹیبلز اویلیبل کریں. گھر میں کوئی جگہ بنائیں جس میں یہ چیزیں موجود ہیں. لکھنے کی کچھ اسپیسز بنائیں. مثال کے طور پر کچھ ورٹیکل اسپیسز ہیں، جیسے آپ نے بورڈ لگا دیے مختلف جگہوں پر، مختلف کام ایسا کر دیا، یا کوئی دیوار کا کوئی حصہ آپ نے مخصوص کر دیا جہاں پر وہ لکھ سکتے ہیں، اور ان کو مختلف چیزیں ایسی دی ہیں جن کی مدد سے وہ لکھ سکتے ہیں. تو یہ بڑا دلچسپ اور بڑا ان کے لیے اچھا تجربہ ہوگا، انہیں لکھنے کی خواہش ہوگی اس میں. اور اسی طرح آپ نے نوٹ بک کے اوپر ایک نوٹ بک تو وہ بنائی جس میں آپ وہ کہانی سناتے ہیں اور آپ لکھ کے محفوظ، یعنی آپ اس کو ٹرانسکرائب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کاغذ پہ اتارتے ہیں. تو وہ جو نوٹ بک ہے اس میں تو ان کی کہانیاں چل رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو بچوں کو بہت ہیلپ کرے گی، وہ ہے ان کو آرٹ کے مواقع ملیں، ان کو ڈرائنگ کے مواقع ملیں. اور ڈرائنگ کیا کرتی ہے، بچے کا پیپر اور پینسل ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت پلیجریبل بناتی ہے، اور وہ اس کی ایک فاؤنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے. بچوں کا ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بنا رہے ہیں، اور یہ فائل بھی آپ کے پاس محفوظ ہونی چاہیے. ایک الگ سے فائل آپ جس میں ان کا آرٹ ورک ہے یا ان کی اسکریبلز ہیں، ان کی اسکریبلنگ ہے. ہمارے بچے جب چھوٹے تھے، اب تو خیر بڑے ہو گئے، لیکن ہم نے ایک کام یہ کیا کہ ہمارے 3 بچے تھے، اور ہم نے تمام بچوں کی جو مطلب پہلے دن سے انہوں نے جو اسکریبلنگ کرنا شروع کی، یعنی زندگی میں پہلی دفعہ جو انہوں نے کاغذ پہ کچھ قلم سے یا مارکر سے لکیریں بنائیں، اور اس دن سے لے کر وہ پہلی سینسیبل تحریر جو ان کے ہاتھ سے لکھی گئی، یعنی انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی، ایک تو وہ ہے جو ہم نے ان کو ٹرانسکرائب کی. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جب وہ اسٹارٹ کرتے ہیں ان کنٹرولڈ اسکریبلنگ سے شروع کرتے ہیں، پھر اسکریبلنگ پہ کنٹرول آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ شیپس بناتے ہیں، یعنی یہ سٹیجز ہیں. ان کنٹرولڈ اسکریبلنگ، پھر اس کے بعد کنٹرولڈ اسکریبلنگ، پھر اس کے بعد وہ کچھ شیپس، کچھ کسی بھی وہ کوئی سورج بنائیں گے، کوئی چیز بنائیں گے، پھر اس کے بعد وہ مزید کچھ ڈرائنگز بنائیں گے، کچھ پکچرز بنائیں گے، پھر اس کے بعد وہ لیٹر لائک فارمز بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ کچھ لیٹرز اور ورڈز لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک سٹیج آئے گا جس میں وہ پہلا سینسیبل کوہرنٹ
ٹیکسٹ پروڈیوس کریں گے, کوئی جملہ ہوگا, کوئی ایک یا دو جملے ہوں گے, یعنی وہ کوئی اور وہ جملے بھی ایسے ہوں گے جس میں ان کے دل کی کوئی بات ہوگی, یعنی وہ آپ سے کچھ کہیں گے, وہ آپ سے آئی لو یو کہیں گے, وہ آپ سے کچھ کہیں گے, آپ کو تھینک یو لکھ کے دیں گے, یا وہ اپنا نام لکھیں گے. تو ہمارے بچوں کا ہم نے یہ کیا کہ جب انہوں نے تقریباً 1 سال کی عمر یا 1 سال سے کچھ پہلے ہی انہوں نے جب اسکربلنگ شروع کی تھی, یعنی اسکربلنگ کرتے تھے, تو ان کی اسکربلنگس کے پیپرز بھی ہم نے محفوظ کیے. ان کے ہاتھ سے بننے والا جو بھی امپریشن تھا کاغذ پر, وہ تاریخ ڈال کر اس کو محفوظ کر دیا. اور حتیٰ کہ جو ان کی پہلی پھر فائنلی جو ان کی پہلی یعنی ایک باقاعدہ ایک ٹیکسٹ انہوں نے پروڈیوس کیا 2 جملوں کا یا 3 جملوں کا, اس دن تک یہ پورا عمل جو ہے, اور یہ ہم نے ہر بچے کا کیا. تو کبھی ایسا ہوا کہ یہ جو پورا فیز ہے اس میں تقریباً 1.5 سال لگا. کبھی ایسا ہوا کہ یہ فیز کسی بچے کا, یعنی پہلی ان کنٹرول اسکریبلنگ سے لے کر, یعنی پہلا جو کاغذ پر مکوڑے بنائے, اور اس کے بعد اس کی زندگی میں اب سمجھ لیں 2 سال بعد وہ ٹائم آیا کہ اس نے 1-2 جملے لکھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائم 5 سال میں آئے, یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ٹائم 1.5 سال میں آئے, یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ٹائم 4 سال میں آئے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس دن اس نے پہلی دفعہ پہلی اسکریبل پہلا مکوڑا بنایا ہے کاغذ پر, اس کے بعد وہ 2-4 جملے لکھنے کا جو تحریر ہے نا, جو باقاعدہ ایک اسٹینڈرڈ لینگویج میں, ایک اسٹینڈرڈ مینر میں, جو ایک کوہرنٹ پراپر ٹیکسٹ ہے, وہ پروڈیوس ہونے کی کوئی ایسا نہیں ہے کہ فلاں عمر میں آئے گا. یہ بہت اہم بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہوگی. بہت سے لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ بنایا ہوا ہے کہ 7 سال کی عمر کو والے بچے کو اتنا لکھنا چاہیے, 5 سال کی عمر والے کو اتنا لکھنا چاہیے. آپ لوگوں نے سنی ہے ایسی باتیں کہ اس عمر میں بچے کو ٹیبل آ جانے چاہیے, اس عمر میں اسپیلنگز آ جانی چاہیے, اس عمر میں سبزیوں کے نام لکھنے آنے چاہیے, اس عمر میں 2 جملے آنے چاہیے, فلانی عمر میں 4 جملے آنے چاہیے, اور اس عمر کے بچے کو پورا صفحہ لکھنا آنا چاہیے. اس قسم کے ہم نے اپنے ذہن میں بنا رکھے ہیں. دیکھیے, ہر بچے کا گروتھ پیٹرن مختلف ہے, ہر بچے کا جو پرسوٹ ہے نا, مطلب جو اس کی اپنی جو جستجو ہے, اس کا اپنا جو بڑھنے کا اور سیکھنے کا عمل ہے, وہ ہر ایک کا اپنا منفرد ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ہمارا جو چھوٹا سا فارم ہے, ہم نے اپنے فارم میں بعض اوقات یہ ہوا ہے کہ ایک ہی پھل کے ایک ہی چیز کے 3 درخت لگائے, ایک ساتھ لگائے, ان کے تینوں کے بیج ڈالے. تو ایسا ہوا ہے کہ ایک جو درخت ہے وہ تو 2 سال 2.5 سال میں اچھا خاصا نکل آیا اور اچھا خاصا بڑا ہو گیا. دوسرا جو ہے وہ 2-2.5 سال میں نکلا لیکن بہت چھوٹا تھا. اور تیسرا ایسا ہوا کہ وہ تو بہت ہی دیر میں نکلا, اور 4 سال کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ کوئی جو ہے وہ بہت دیر میں نکلا تھا, لیکن جو دیر میں نکلا تھا وہ اب آگے نکل گیا, اور جو پہلے نکلا تھا وہ ابھی پیچھے ہے. یہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ 2 سال پہلے آپ نے 3 ایک ہی طرح کے درخت لگائے تھے, لیکن اس میں ایک اتنا بڑا ہو گیا, ایک اتنا چھوٹا ہے, ایک ابھی بہت ہی چھوٹا ہے, ایک ذرا درمیان میں ہے. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے ذہن سے یہ بت نکالنا ہوگا کہ کس عمر میں کس بچے کو کتنا آ جانا چاہیے. یہ سانچہ توڑ کے پھینک دیں, کس عمر میں کس بچے کو کتنا آ جانا چاہیے, اس کو توڑ دیں آپ. جو بچہ شوق سے کام کر رہا ہے آپ اسے کرنے دیں, اور آپ اس میں اس کو سپورٹ کریں. آپ اپنے بچے کو بیوقوف سمجھنا چھوڑ دیجئے, اپنے بچے کو شرمندہ کرنا چھوڑ دیجئے. جو وہ کر رہا ہے اس پہ خوش ہوں, جو وہ نہیں کر رہا ہے اس پہ پریشان نہ ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ یقین دل میں رکھیے کہ انشاءاللہ یہ بھی کر لے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے اپنے بندوں پہ اتنے کام فرض نہیں کیے جتنا انسانوں پہ بلکہ انسانوں نے اپنے بچوں پہ فرض کیے ہوئے ہیں. اللہ نے صرف بہت 1-2 ہی چیزیں ہیں, کوئی اتنی لمبی چوڑی چیز نہیں ہے جو ہم نے اتنے مشکل میں بچوں کو ڈالا ہوا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچے رائٹنگ سے ایک رائٹنگ انگزائٹی بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہے. وہ لکھنے میں ان کو ایک تردد ہوتا ہے, اور جو ایک بہت کمال کا رائٹر معاشرے میں پیدا ہو سکتا تھا اور ایک کمال کا تھنکر پیدا ہو سکتا تھا, اس سے آپ معاشرے کو محروم کر دیتے ہیں.
اور بس ایک ڈگری یافتہ آدمی پیدا کرتے ہیں لیکن بڑا آدمی پیدا نہیں کرتے. تو ہم توبہ کریں اس عمل سے کہ بھئی اب مزید ڈگری یافتہ آدمی نہیں پیدا کریں گے، بلکہ ایک بڑا آدمی جو ہمارے گھر میں پیدا ہو سکتا ہے اس میں اس کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں اس کو کرنا ہے. آرٹ ورک کی جو میں بات کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کا بتا رہا تھا کہ ہم نے ان کے تمام وہ کیڑے مکوڑوں سے لے کر اور سینسیبل تحریر تک ساری ہم نے الحمدللہ تینوں بچوں کا یہ کام کیا تھا اور محفوظ رکھی، اور اس سے ہم نے اتنا سیکھا. میں نے اور میری بیگم نے جب ہم نکال کے دیکھتے ہیں تو وہ ابھی بلکہ پچھلے مہینے ہم کسی موقع پہ ہم نے ایک تحریر، ایک کچھ ٹیکسٹ نکال کے پڑھا جو بہت یعنی آج سے 15 سال پہلے کسی بچے کا تھا، اور وہ اتنا ہمیں، اب تو خیر وہ ساری چیزیں محفوظ نہیں رکھ سکے کیونکہ اس زمانے میں سکیننگ اور وہ ساری چیزیں ہم اتنی آسان نہیں تھیں، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ اس کو اسکین، کچھ چیزیں اس میں سے اسکین بعد میں کی لیکن وہ ساری چیزیں محفوظ نہیں کی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی یہ جو تحریریں ہیں اس کو محفوظ کریں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور ہم اپنے بچوں کی جو گروتھ ہے اس کو دیکھیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے. آپ کو نظر آئے گا کہ بچوں کی ڈیولپمنٹ کے کیا اسٹیجز ہیں. یہ بہت ہی مفید کام ہوگا. یہ میں اس لیے آپ کو میں نے یہ بتایا. آرٹ ورک کو اہمیت دیں. آرٹ ورک میں بھی ایک بات اور سمجھیے، تمام وہ کتابیں جس میں لائن کے اندر کچھ بنانا اور کرنا ہے اور نقطوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے، ایسی ساری کتابوں کو بین کر دیجئے. نقطوں کے اوپر، ڈاٹڈ لائنز کے اوپر کرنا ہے نا، آپ ابھی فی الحال انہیں ہٹا دیجئے. دیکھیے ایک طرف دنیا وہاں پہنچ گئی ہے کہ ہینڈ رائٹنگ تو بہت بات کی بات ہے، اس وقت دنیا وہاں پہنچ گئی ہے کہ خود نہیں لکھ رہی، چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کے سے دنیا میں چیزیں لکھوائی جا رہی ہیں، بلکہ پروگرامنگ بھی، اب کوڈنگ بھی وہ کر کے دے رہا ہے، پروپوزل بھی وہ بنا کے دے رہا ہے، پروجیکٹس بھی وہ بنا کے دے رہا ہے. پرائم منسٹر کی تقاریر سے لے کر اخباروں کے جرنلسٹ بھی اپنی چیزیں اس میں یہ دنیا میں اب یہ چیزیں اب آ رہی ہیں نا باہر کے، فلاں پرائم منسٹر نے اس سے لکھوایا، فلاں نے اس سے لکھوایا، فلاں اخبار نے یہ، اور یہ سب پتہ یہ لگ رہا ہے کہ عملی دنیا وہاں پہنچی ہوئی ہے. اور ہم بچوں کو کیا کر رہے ہیں کہ ہم ڈاٹڈ لائنز کے اوپر چیزیں کروا رہے ہیں. یہ بالکل ایسے نہیں کریں. ڈاٹڈ لائنز وغیرہ والی دنیا ابھی آپ اس کو چھوڑ دیجئے. بچے کو جو رائٹیبلز ہیں اس کو انجوائے کرنے دیں. ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، آپ نے پینٹ لیا، ایک رنگ بنایا آپ نے، ٹھیک ہے، واٹر بیسڈ کلر ہے، اور بچوں نے انگلی اس میں ڈپ کی اور اس سے کسی تختی کے اوپر یا کسی شیٹ کے اوپر انہوں نے اس سے کچھ لکھا. یہ بہت اچھا ہے، مزیدار ایکٹیویٹی ہے. انہوں نے جو ہے وہ برش سے لکھا، یہ بھی بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے. انہوں نے چاک سے لکھا، یہ بھی بہت مزیدار ایکٹیویٹی ہے. مختلف کلرز سے لکھا، یہ بھی. پیپر، یہ رائٹیبلز کے ساتھ ایکسپیریمنٹیشن ہے اور اس کے اندر جو ایک انجوائمنٹ ہے وہ انہیں فیل کروائیے. اور دوسری بات یہ کہ آپ جتنا اس کا قلم بنیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 7 سال کی عمر سے پہلے آپ کو اپنے بچے کی 100 دفعہ تو یہ کام کر لیں کہ اس کی بتائی ہوئی کہانی کو اپنے پاس خود لکھیں. مطلب آپ کہیں لکھیں، وہ سنائے اور آپ لکھیں. اگر آپ نے یہ کام کیا اس کو بہت مزہ آئے گا، اور وہ خود بھی لکھنا، وہ خود بھی لکھے گا اس کو انشاءاللہ. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. آرٹ ورک کی اہمیت بہت ہے. آرٹ ورک میں جو فری ہینڈ ڈرائنگ ہے اس کی اہمیت بہت ہے. ایک ایکٹیویٹی آپ بچوں کے ساتھ پورے گھر میں سب لوگ کریں. یہ ایکٹیویٹی فیملی لیول پہ کروائیے گا. ہم نے بھی اپنے جب بچے چھوٹے تھے تو جو ایکٹیویٹیز ہم فیملی لیول پہ ہم نے کی، ہمیں بہت فائدہ ہوا. ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ سب کو ایک پیپر دیں اور سب کو ایک پوائنٹر دیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کہیں کہ 10 منٹ ہیں سب کے پاس، اور 10 منٹ میں اس پیپر کے اوپر کم از کم مطلب سب کا ٹارگٹ یہ ہو کہ 20 آبجیکٹس ڈرا کرنے. اور چونکہ پیپر کے اوپر ڈرا کرنے، اسی پیپر پہ ڈرا کرنے ہیں اور اسی پوائنٹر سے ڈرا کرنے، تو رب کرنے کا جو اریز کرنے والی بات ہے نا، اریز نہیں کرنا، مطلب اریز تو ہوگا ہی نہیں. اور بس جلدی سے بس فری ہینڈ ڈرائنگ جو ہے نا، بس کسی چیز کو دیکھا، اس کو ڈرا کیا، اور یہ جیسے ایک سب کر رہے ہیں.
اور پھر اس کے بعد سب شیئر کر رہے ہیں کہ کس نے کیا بنایا, اور بہت مزہ آئے گا, بہت بچوں کو اچھا لگے گا. یہ ایکٹیویٹی بھی نا ان کا وہی جو میں بات کر رہا ہوں کہ پیپر رائٹیبلس کے ساتھ ایک فری انٹریکشن, پلیجریبل انٹریکشن اور ریلیشن شپ, اور یہ والا کانفیڈنس کہ آئی کین ڈو سینسیبل تھنگس آن اے پیس آف پیپر, ایک کانفیڈنس بچے کو دیتا ہے, اور پھر بچے اس کو شیئر کرتے ہیں. تو یہ کام کیجئے. پھر ایک اور آئیڈیا ہے وہ